يا إلهي انظر إلي فالهوى استولى علي لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلصا قلبي لعلي يمنح الخير السخيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم تقوی کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تقوی ہے کیا چیز. تقوی یہ نیکیوں کا نام ہے. تقوی یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دل و دماغ میں بسانے کا نام ہے. وہی آدمی متقی ہے جو اپنے ذہن اور دل دماغ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لے. جس آدمی کے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بس جائے وہی آدمی متقی ہے، وہی آدمی پرہیزگار ہے. تقوی کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، آپ کی اتباع سے سرشار ہونا ضروری ہے. کوئی آدمی اگر ان چیزوں سے خالی ہو، چاہے اس کا لباس کچھ بھی ہو، دنیا والے اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں، وہ اللہ کی نظر میں متقی نہیں ہو سکتا. متقی ہونے کے لیے اس کے دل اور دماغ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس کے ظاہر سے پہلے اندرونی تبدیلی کی ضرورت ہے. جب اس کا اندرونی حصہ بن جائے گا، سنور جائے گا، تو ظاہری جسمانی جو علامتیں ہیں وہ بھی بدلنے لگیں گی. اس لیے تقوی، التقوی ہا ہنا، یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے. اور یہاں سے جب تقوی شروع ہو تو اس کے اثرات ظاہری طور پر بھی آ سکتے ہیں. تقوی یہ اتنی زیادہ اہم چیز ہے کہ تمام عبادات کا مقصد گویا ہمیں متقی بنانا ہے. کامیابی اسی آدمی کے لیے ہے جو متقی بن جائے. جنت اور اس کی نعمتیں صرف تقوی کی بنیاد پر مل سکتی ہیں. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت 102، جس میں کیا کہا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو، تقوی ایسے اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے. حقیقی تقوی، سچا تقوی، بناوٹی تقوی نہیں. اور اگر تمہاری موت بھی آئے تو حالت تقوی اور پرہیزگاری میں آئے. اب کسے معلوم کہ اس کی موت کب آنے والی ہے؟ مگر اس میں جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ متقیانہ زندگی بسر کریں، کہ اگر اچانک بلاوا آ جائے، اچانک موت آ جائے، تو کوئی ہمارا عمل اس وقت ایسا نہ ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہمیں شرمندہ کر دے، حسرت اور یاس ہمارے ہاتھ میں آئے، ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے. ایسا عمل کیجئے جو متقیانہ ہو، تاکہ کبھی بھی موت آ جائے، اور موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. جب بھی موت آ جائے حالت تقوی میں ہم دنیا چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی مرضی کے کام کرتے ہوئے ہم دنیا چھوڑیں. اسی کو تقوی کہا جائے گا، اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا. مخصوص کام کرتے ہوئے متقیانہ طرز عمل اپنانا اور باقی چیزوں میں چھوڑ دینا یہ تقوی کے خلاف ہے. کہ ایک مسلمان، اس کی پوری زندگی متقیانہ ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کے پیچھے ہو، گھریلو زندگی ہو یا مساجد سے اس کا تعلق ہو. ہر جگہ اس کی کوشش ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے. پڑھیے سورہ مائدہ آیت نمبر 27، جس میں کیا کہا گیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں، انہی کی عبادت قبول کی جاتی ہے. اور اگر متقی نہ ہوں تو ان کی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی. اسی لیے سورہ بقرہ آیت 177، اس میں ایک لسٹ بنائی گئی کہ آپ ڈیوائیڈ مت کریں، تقسیم مت کریں کہ مسجد میں متقی، مارکیٹ میں اپنے طور طریقے ویسے ہی کروں گا جیسے اور لوگ کر رہے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے.
میں بعض لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو ایک متقی کے روپ میں پیش کروں اور گھر میں جب جاؤں تو گھر والوں کی زندگی کو جہنم بنا دوں، یہ متقی لوگوں کی علامت نہیں ہو سکتی۔ میں باہر والوں کے ساتھ تو بہتر سلوک کروں اور رشتہ دار میرے حسن سلوک سے محروم ہو، یہ متقی لوگوں کی علامت نہیں ہو سکتی۔ جو متقی ہے وہ کیا کرے گا؟ پڑھیے سورہ بقرہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف رخ پھیر کر نماز پڑھنا یہی سب کچھ عبادت نہیں ہے، یہی پرہیزگاری اور تقوی نہیں ہے، یہی نیکی نہیں ہے کہ آدمی صرف نماز پڑھے۔ بلا شک و شبہ نماز یہ تقوی اور پرہیزگاری کی ایک شان ہے، ایک علامت ہے، اس میں شامل ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ایک طویل فہرست جس میں تقریباً 10 کام ضروری طور پر بتائے گئے۔ اس کے بعد میں کہا گیا کہ جس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں وہی کامیابی پائیں گے، کیونکہ وہی متقی ہیں۔ تو تقوی کے لیے ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ سب سے پہلی چیز متقی ہونے کے لیے خالص اور پکا صاف ستھرا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے وجود سے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے اندر اگر کسی طرح کی شرک کی آمیزش ہو گئی تو سمجھیے کہ پہلا اسٹیپ، پہلا قدم ہمارا غلط اٹھ گیا، پہلا قدم غلط رکھا تو وہ تقوی کے خلاف ہوگی بات۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان کے علاوہ ارکان ایمان ان سب کو قبول کرنا، یعنی فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، انبیاء کرام اور رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان کے اجزاء ہیں۔ متقی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے۔ اگر کوئی آدمی متقی ہونا چاہتا ہے لیکن شرک کر رہا ہے، متقی اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے لیکن بدعات کو پرموٹ کر رہا ہے، تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پہلا قدم اس کا غلط راستے پر اٹھ رہا ہے۔ جب پہلا ہی قدم غلط ہو گیا تو وہ متقی کیسے ہوگا؟ تقوی کے لیے ضروری ہے پہلے ڈائریکشن صحیح ہو، سمت ہماری درست ہو کہ کس راستے پر چل رہے ہیں، کس ہائی وے پر، کس موٹر وے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایمان کی درستگی یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی شرک کرے متقی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعات کو پرموٹ کرے متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے ایمان کی درستگی، توحید خالص پر یقین اور غیر متزلزل ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے اندر جو صفات صالحہ ہیں، یعنی وہ نمازی بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کرے وہ معاملات بھی ٹھیک سے انجام دیتا ہے، صدقہ اور خیرات میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو بھی لوگوں کے ساتھ پرامس کرے، وعدہ کرے، کوئی اگریمنٹ کرے، اس کے اوپر وہ پکا، خالص اور صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اس طرح مختلف صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں اصل میں کامیابی پانے والے، کیونکہ یہ لوگ اصل میں متقی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھیں گے ہر نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ صلاۃ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مگر صلاۃ وہی قابل قبول ہوگی جو تقوی کے اس معیار پر اترے۔ اور دوسری طرف نماز کا فائدہ بھی آدمی کو متقی بنانا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، نماز پڑھنے والوں کی مختلف شکلیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ ایک کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ کامیابی پائیں گے، دوسروں کے بارے میں کہا کہ وہ ناکام ہوں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ منافقین کی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نماز میں بے توجہی، غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود تقوی کی اس کسوٹی پر پورے نہیں اتر سکے، کیونکہ دل میں جو کھوٹ آ گیا، ریاکاری آ گئی، نماز کے ذریعے سے بناوٹ، نماز کے ذریعے سے دکھاوا۔ تو نماز اہم عبادت ہونے کے باوجود وہ آدمی نمازی دکھائی دے رہا ہے لیکن متقی نہیں ہے، کیونکہ نماز کی وہ کوالٹی جو مطلوب ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جن کے اندر پائی جاتی ہے اس کے لیے کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بلا شک و شبہ ایسے نمازی کامیابی پائیں گے
جو خشوع کے ساتھ، اس کوالٹی کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا یہ دونوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کی نماز اسے متقی بنا رہی ہے، دوسرے کی نماز ریجیکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں، وہ صفات نہیں، وہ کیفیت نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ نماز انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، تقوی کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو روکنے کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کریم میں جیسے کہا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے، منکرات سے، فحش چیزوں سے روکتی ہے، کیونکہ وہ متقی ہے۔ نماز کو وہ ڈھنگ سے، رنگ سے پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نماز میں وہ کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز برائیوں سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ گویا نماز اس کے لیے برائیوں میں اور اس کے درمیان بریک کا کام کرتی ہے کہ ایک آدمی جو صحیح طور پر نماز ادا کرے سنت کے مطابق اپنے دل کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی کہ وہ نمازی متقی بن جائے گا۔ ورنہ بہت سے نمازی ایسے بھی ہیں جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تقوی کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ حقوق اللہ کے مسئلے میں، حقوق العباد کے مسئلے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے دھوکے کے کام کرتے ہیں۔ تو کیا وہ متقی ہیں؟ کیا ان کی نماز ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، میری یہ گزارش ہوگی کہ نماز جب پڑھ رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں وہ کوالٹی لانے کی کوشش کرتے، کیوں نہیں وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے، تاکہ نماز کا پورا ہمیں فائدہ مل سکے۔ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہریں خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، گناہوں کو چھوڑنے کے ارادے کے ساتھ، اور اس تصور کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس سے کچھ عرض و مناجات کر رہے ہیں، اس سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں کے لیے حد درجے سنجیدگی کی ضرورت ہے، سیریس ہونے کی ضرورت ہے، تبھی نماز کا بینیفٹ ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے صوم، روزہ، کیا روزہ بغیر مقصد کے فرض کر دیا گیا کہ ہم روزہ رکھیں اور اس کا فائدہ نہ ہو؟ نہیں، روزے کا مقصد بھی بتایا گیا، لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے تم متقی بن سکتے ہو۔ مقصد روزے کا بھی یہ ہے کہ ہمارے تقوی کو بڑھایا جائے۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے پروگرام، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ سمجھیے وہ دین بہترین ہے جس کے اخلاق و سلوک، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قرآن کے حقوق۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ اسلام سارے حقوق کا محافظ ہے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ اسلام کے حقوق۔ اسلام کے حقوق، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, Test your courage and question me in Dare to Ask. Dare to Ask. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم وقفے سے پہلے گزارش کر رہے تھے کہ تقوی اور پرہیزگاری ہر چیز میں مطلوب ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کوالٹی کو بڑھائیں۔ اس کے بڑھانے کے لیے یہ سارے احکامات ہیں، جیسے بتایا گیا صلاۃ، اس کا مقصد بھی انسان کو برائیوں سے روکنا، متقی بنانا، اور اسی طرح سے صوم، روزے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم متقی بنیں۔ اسی لیے روزے داروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ ان لوگوں کا ہے جن کے روزے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہیں،
وہ متقی بن رہے ہیں، وہ پرہیزگار بن رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کوئی ایسا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، کوئی کھوٹ نہیں ہے، تو اس کا روزہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، وہ آدمی متقی بن جائے گا اپنے اس روزے کی وجہ سے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر بطور روٹین کی، عادت کے، فارملٹیز کے، خانہ پوری کے طور پر روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا یہ روزہ ان کے لیے فقر و فاقہ، بھوک اور افلاس کے سوا کچھ نہیں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کوئی آدمی روزہ رکھے اور برائیوں سے، غلطیوں سے، جھوٹ، مکر و فریب، ان برائیوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ بالفاظ دیگر، ایسا آدمی جو روزے کے باوجود گناہوں میں، برائیوں میں لگا ہوا ہے، وہ روزے سے نہیں ہے، فقر و فاقہ سے ہے۔ دیکھیے، روزے داروں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کا روزہ اسے جنت میں لے جا رہا ہے، ایک کا روزہ گناہوں کی معافی کا سبب بن رہا ہے، اور دوسرے کا روزہ اس کے لیے کوئی مفید نہیں ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ فقر و فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں بہت سارے ایسے مجبور لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، ایک ایک دن بھوکے رہ جاتے ہیں، تو کیا ان کو روزے دار کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ روزے کا تعلق ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، نیت کے ساتھ۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ بھوک پیاس والا آدمی ہوگا، روزے دار اس کو نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے صدقات اور زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی یہی اصول بتایا گیا، یہ اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب تقوی کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر، نیکی، اعلیٰ ترین درجات، تقوی اور پرہیزگاری کے، جنت کا حصول اسی صدقے کے ذریعے سے ممکن ہے جو خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مگر وہ تھوڑا بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی خرچ کرتا ہے، نیت میں فتور آ گیا، دکھاوا آ گیا، اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، سخی داتا سمجھیں، بڑی ریسپیکٹ کریں، جب آگے پیچھے جائے کھڑے ہو جائیں اس کی عزت کرتے ہوئے۔ یا صدقہ کر کر لوگوں پر احسان جتانا چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا، میں نے تمہیں پڑھانے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے کپڑے لے کر دیے، میں نے، یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں۔ ایک بار نیکی کرتے ہیں، 100 بار اس کو گنتے ہیں، ایک بار نیکی کرتے ہیں، بار بار احسان جتاتے ہیں، تو یہ صدقہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہے، یہ صدقہ سارے کا سارا باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس نیکی کو ضائع کرنے والی حرکت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حج آدمی کرتا ہے، کون سا حج قابل قبول ہوگا؟ اور حج کے اندر بنیادی شرط کیا ہے؟ حج کے اندر بنیادی جو شرط ہے، قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم زاد راہ، پروویژن، سفر میں جاتے ہوئے توشے کا بندوبست کرو، اور وہ بہترین توشہ کیا ہے؟ تقوی کا توشہ ہے۔ یہ سفر مقدس ہے، حج کا سفر، یہ آؤٹنگ اور انٹرٹینمنٹ یا تفریحی سفر نہیں ہے کہ چھٹیوں میں ہالیڈیز پر آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں، نہیں، یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں، اجر و ثواب بھرا ہوا ہے۔ اور حاجی لوٹے تو متقی بن کر لوٹے، تو جب متقی بن کر لوٹنا چاہتے ہیں، حج کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو حج پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنا راستہ، اپنا ڈائریکشن درست کرنا شروع کر دو، ذرائع آمدنی کو چیک کرو کہ کون سی ذرائع آمدنی ہے، حلال کی ہے، جائز کی ہے یا ناجائز کی ہے۔ اور اسی طرح سے حج پر جانے سے پہلے مسائل جان لو، تاکہ وہاں حج کریں تو صحیح طور پر حج کریں اور اس کا میکسیمم زیادہ سے زیادہ فائدہ لے کر واپس آئیں۔ اگر اس کوالٹی کے ساتھ کوئی حج کرے گا، اس کے لیے جنت یقینی طور پر ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کوئی کر کے آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جنت اس کے لیے گارنٹی ہو جاتی ہے، جنت یقینی طور پر اس کو دی جاتی ہے، وہ تقوی کی اس کوالٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی حج کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تقوی کے ساتھ حج کر کے واپس آئے، من حج فلم یرفث ولم یفسق
رجع کیوم ولدتہ امہ، کوئی آدمی گناہوں سے بچا کر اپنی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی ایمان کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی حفاظت کرتے ہوئے واپس لوٹے تو وہ ایسے حج کے سفر سے واپس آئے گا جیسے نیو بورن بیبی واپس آتا ہے. یعنی نیو بورن بیبی جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، گناہوں سے پاک صاف ہو کر پیدا ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتے اس کے. پھر دھیرے دھیرے جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں یا گناہوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا، خالی اس کا پردہ ہوتا ہے. اسی طرح سے حاجی جو حج کر کے واپس لوٹے اسی کوالٹی کے ساتھ واپس لوٹے گا، جیسے سارے گناہوں سے فری ہو کر دھل دھلا کر واپس آئے گا. یہ تقوی کی ایک اعلیٰ علامت ہے. قربانی آدمی کرتا ہے، کون سی قربانی قبول ہوتی ہے؟ وہ جو بکرا لے کر ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے ادھر ادھر نکلیں کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں سردار صاحب، فلاں صاحب ان کی یہ قربانی کا جانور ہے، اور پھر دوسرے دن بڑے بڑے اخباروں میں چھپ رہا ہے. میرے بھائی ذرا قرآن تو پڑھیں. قربانی کون سی قبول ہوتی ہے؟ قربانی کے بارے میں کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور، اس کے گوشت، اس کے پوست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قبول کون سی چیز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، اور اسی نیت کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جانے والا ہے، اسی نیت کے مطابق تمہارے ساتھ اجر و ثواب کا معاملہ ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے اندر وہ تقوی کی کیفیت کو اپنائیں، اور اگر تقوی کی کیفیت کو اپنائیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اگر معاشرے میں تقوی، متقیانہ زندگی گزارنے والے پیدا ہو گئے، جیسے سورہ اعراف 96 جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گاؤں پر اپنی رحمت کے خزانے برسانے لگتا ہے، زمین خزانے اگل دیتی ہے. یعنی آسمان سے بارش ہو رہی خیر و برکت کی، زمین سے خزانے نکل رہے ہیں خیر و برکت کے. یعنی لوگوں کے اندر نیکی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو خیر و برکت سے بھر دیتے ہیں. اور اگر معاشرہ برا ہو جائے، بگڑ جائے، سماج کے اندر خرابیاں اور گڑبڑ پیدا ہو جائے تو ساری بستی پر اس کا نقصان ہوگا، سارے لوگوں پر اس کا نقصان ہوگا. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم سچائی کے ساتھ کام کریں گے تو شاید اس کا ہمیں فائدہ کم ملے گا یا فائدہ زیادہ نہیں ملے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. قرآن کریم میں کہا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر کوئی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کے لیے کہا گیا غیب سے ان کی روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. مثلا ایک آدمی کام تلاش کرتا ہے، ایک جگہ حرام کام ہوتا ہے، ایک جگہ حلال کام. اگر حلال کام میں اس کے لیے آمدنی کم بھی ہے مگر وہ خیر و برکت اس کو ملے گی جو حرام ذریعے سے زیادہ ہونے کے باوجود ہرگز نہیں مل سکتی. دیکھنے والوں کے لیے اس کی دولت زیادہ ہے مگر وہ دولت جو تقوی کے خلاف کمائی گئی، اسلامی راستے کے خلاف کمائی گئی، آپ کو سکون نہیں پہنچا سکتی، آپ کو راحت نہیں پہنچا سکتی. آپ اس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے میں غیب سے تم کو روزی دوں گا. کیا اللہ کے وعدے پر ہمارا اتنا یقین بھی نہیں ہوگا کہ ہم روزی کمانے کے مسئلے میں اسلامی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، حلال ذرائع کو استعمال کریں، حرام سے پرہیز کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ جو بندے حرام سے پرہیز کریں گے ان کو محروم کر دے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ دینے والا ہے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ تم اگر مجھ پر توکل کرو گے تو میں تمہیں غیب سے روزی دوں گا. روزی کمائیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، مگر ذرائع، اسباب، وسائل حلال اور جائز استعمال کیجئے. روزی کے کمانے میں اگر کہیں قدم لڑکھڑا گیا تو ہماری ساری نیکیاں برباد اور اکارت چلی جائیں گی. سورہ حشر میں ہم سب کے لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ایمان والو کل کی فکر کر لو، تقوی کی دولت سے اپنے آپ کو متصف کرو. نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اچانک آگ لگ جائے، اچانک موت آ جائے اور آخرت میں ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو. وہاں ہم نے کوئی نیکی نہیں چھوڑی، ہم نے وہاں کے لیے کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، ہم نے وہاں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی. تو بتائیے میدان محشر میں کیا ہم لیں گے جا کر، اور کس طریقے سے ہماری اللہ رب العالمین کے پاس نجات ہو سکے گی؟ اس کے لیے ہم سب کو عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم متقیانہ زندگی بسر کریں گے اور وہ راستوں پر چلیں گے
جن پر چلنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے جن سے ایک مسلمان کو پرہیز کرنا چاہیے، میرا عمل، میرا کردار، میری سیرت، یہ ساری کی ساری قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، تاکہ دنیا بھی میری کامیاب رہے اور آخرت میں مجھے نجات بھی مل سکے، کیونکہ آخرت کی کامیابی صرف متقی لوگوں ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی کی صحیح دولت پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔